ایک بار کی بات ہے کہ ایک روشن اور پرام محلے میں ایک شاندار باربی ڈریم ہاؤس کھڑا تھا۔ یہ گھر ایک بڑی گلابی حویلی تھی جس کے اونچے مینار چمکتے ہوئے فانوس اور ایک شاندار سیڑھی تھی۔ باربی جو کہ ایک فیشن پسند خاتون تھی اس گھر کا مالک تھی۔ یہ گھر ڈیزائن کا شاہکار تھا جس میں کئی کمروں کے ساتھ شاندار سجاوٹ اور لوازمات موجود تھے۔ کچن میں جدید آلات اور اوزاروں کی بھرمار تھی۔ کھانے کا کمرہ لمبی اور چمکدار میز کے سین اتے تھا اور رہائشی کمرہ ایک آرام دہ صوفوں اور ایک چمنی کے ساتھ تھا۔ لیکن سب سے زیادہ دلکش حصہ وہ کمرہ تھا جہاں باربی اپنے کپڑوں، جوتوں اور لوازمات کا مجموعہ رکھتی تھی۔ یہ کمرہ ایک فیشن کی جنت تھی جہاں ڈیزائنر گاؤن کے ریک، چمکتے زیورات کی الماریاں اور سجیلا ہینڈ بیگ سے بھرے ہوئے دراز موجود تھے۔ باربی اس کمرے میں گھنٹوں گزارتی، کپڑے پہن کر آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی۔ ایک دن باربی نے اپنے ڈریم ہاؤس میں ایک پارٹی دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے تمام دوستوں کو مدعو کیا جن میں کیم، اس کی بہن اسکیپر، سٹیسی اور چیلسی بھی شامل تھے۔ مہمان آئے اور گھر ہنسی اور موسیقی سے بھر گیا۔ باربی نے ان کا استقبال کیا، ایک سرخ لباس اور ہیروں کے ساتھ شاندار نظر آ رہی تھی۔ رات بڑھتی گئی اور باربی نے اپنے دوستوں کو گھر کے اندرونی حصے کی سیر کرائی۔ وہ سب لفٹ کو دیکھ کر حیران رہ گئے جو انہیں سب سے اوپر کی منزل پر لے گئی جہاں سے محل کا خوبصورت منظر نظر آتا تھا۔ انہوں نے سوئمنگ پول کو دیکھا جس میں واٹر سلائیڈ اور ہاٹ ٹب موجود تھے، خوبصورت باغات کا جائزہ لیا جہاں باربی اپنے پھول اور جڑی بوٹیاں اگاتی تھی۔ جیسے جیسے وہ گھر کے اندر گھومتے گئے، باربی کے دوستوں نے اس گھر کی تفصیلات پر خاص توجہ دی۔ ہر کمرہ بہترین سجاوٹ کے ساتھ تھا، ہر چیز نہایت نفاست کے ساتھ رکھی گئی تھی۔ پارٹی رات دیر تک چلتی رہی، موسیقی، رقص اور مزیدار کھانے کے ساتھ۔ باربی کے دوستوں نے اس کے کھانوں کی بے حد تعریف کی جس میں سب کچھ شامل تھا، چھوٹے لوازمات سے لے کر لذیذ چاکلیٹ کیک تک۔ جب رات کا اختتام ہوا، باربی کے دوستوں نے اسے ایک شاندار شام کے لیے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اس کی سلیقہ شعاری اور مہمان نوازی کی تعریف کی اور جلد دوبارہ آنے کا وعدہ کیا۔ باربی نے مسکرا کر سوچا کہ وہ کتنی خوش قسمت ہے کہ اس کے پاس اتنا شاندار گھر ہے اور انہوں نے ساتھ مل کر کتنی خوبصورت یادیں بنائیں۔ اگلے دن باربی نے اپنے ڈریم ہاؤس میں ایک فیشن شو منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے تمام دوستوں کو مدعو کیا کہ وہ اپنے پسندیدہ لباس پہن کر شو میں شامل ہوں اور اس نے میوزک اور ریفریشمنٹ کی پیشکش بھی کی۔ فیشن شو بہت کامیاب رہا۔ اس دن کے بعد باربی کا ڈریم ہاؤس ایک حیرت انگیز اور جادوئی جگہ بن گیا۔ دوست اور خاندان کے افراد دور دراز سے اس کے جادو کا تجربہ کرنے آتے تھے اور باربی ہمیشہ خوشی سے ان کا استقبال کرتی تھی۔ اور جب وہ رات کو سونے کے لیے لیٹتی اپنے خوابوں کے گھر کی خوبصورتی اور شان کے درمیان، تو اسے احساس ہوتا کہ وہ دنیا کا چھوٹی سب سے خوش قسمت لڑکی ہے۔ اس کے پاس ایک گھر تھا جو واقعی بے مثال تھا، ایک جگہ جہاں خواب زندہ ہوتے تھے اور کچھ بھی ممکن تھا۔ سال گزرتے گئے اور باربی کا ڈریم ہاؤس فیشن دلچسپ مہمات کے لیے مشہور ہوتا گیا۔ ایک دن باربی نے اپنے ڈریم ہاؤس کو عوام کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا اور مقامی بچوں کے لیے ایک بڑی چیریٹی تقریب کی میزبانی کی۔ تقریب بہت کامیاب رہی، مہمان دنیا بھر سے آئے۔ باربی کا ڈریم ہاؤس اپنی تمام شان و شوکت کے ساتھ پیش کیا گیا، اس خوبصورت باغات اور ناقابل یقین توجہ کا مرکز بنے رہے۔ وہ اپنے شاندار گھر پر فخر محسوس کر رہی تھی اور جانتی تھی کہ اس نے اپنا گھر دنیا کے ساتھ بانٹنے کا صحیح فیصلہ کیا ہے۔ یوں باربی کا ڈریم ہاؤس خوبصورتی اور عیش و آرام کی علامت بن کر قائم رہا۔